السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم فقہی مجلس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور چونکہ ابھی رمضان کا بالکل آخری دن چل رہا ہے، 28 رمضان آج ہو چکی ہے اور ایک دو دن میں عید ہونے والی ہے۔ تو عید کے دن کی ایک خاص عبادت اور اس کا خاص عمل ہے صدقہ فطر۔ تو اس سلسلے میں کچھ مسائل اس وقت میں عرض کیے جا رہے ہیں، امید ہے آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، اس لیے کہ بہت سے حضرات کا اس سلسلے میں سوال ہے اور پوچھنا ہے کہ صدقہ فطر کے متعلق مسائل دوبارہ بیان کر دیے جائیں۔ اگرچہ کہ ہم نے اس کو شروع رمضان میں بیان کر دیا تھا، لیکن اس وقت تازہ ضرورت کے تحت میں دوبارہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ ابو داود وکذا فی المشکات۔ حاضرین کرام اور سامعین، مرد حضرات اور خواتین، اس وقت میں ایک حدیث میں نے پیش کی ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کرنے کا یعنی رمضان بھر میں جو روزہ رکھا جا رہا تھا اور عید کے دن سے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی، تو اس کا صدقہ یہ ہے کہ صدقہ فطر نکالا جائے۔ اس کا صدقہ یہ ہے، اس کا جو صدقہ ہے، جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، اس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ طہرا للصیام یا طہر الصیام، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ روزوں کو پاک کرنے والا یا روزے داروں کو پاک کرنے والا ہے۔ بعض روایتوں میں طہرۃ للصیام آیا ہے، اور کہیں طہرۃ للصائم آیا ہے، اور کہیں طہر الصیام آیا ہے۔ بہرحال سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ یہ روزے دار کو پاک کرنے والی چیز ہے لغو اور رفث سے۔ لغو ہر بیکار بات، ہر وہ بات جو گناہ ہے، اور رفث ہر بے حیائی کی بات جو بڑا گناہ کہلاتا ہے۔ یعنی چھوٹے گناہوں جو عام طور پہ ہو جاتے ہیں، یا بڑے بڑے گناہ ہوں جس کو بے حیائی سے تعبیر کیا جاتا ہے، بے حیائی وغیرہ کے گناہ جو بڑی حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں، تو چھوٹے سے بڑے گناہوں تک کی ساروں کی معافی اور سب سے روزہ دار کو پاک و صاف کرنا اس صدقے سے مقصود ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، اور دوسرا مقصد اس صدقے کا یہ ہے کہ مساکین اور جو محتاج اور ضرورت مند لوگ ہیں، ان ضرورت مندوں کے اور محتاجوں کے اور مسکینوں کے لیے اس میں کھانے پینے کا، ان کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا انتظام ہے۔ تو یہ مقصد ہے۔ اس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو صدقہ فطر ایک والا عمل عطا فرمایا ہے۔ تو عام طور پر روزہ دار روزے کی حالت میں بہت سارے لغو اور مختلف کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو روزے کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بڑا کرم کیا کہ صدقہ فطر ادا کروا کے ہم سے اس روزے کی حالت میں کیے گئے کچھ گناہوں کو پاک و صاف کرنے کا انتظام فرما دیا۔ خواہ وہ روزے کی حالت میں کیے گئے برے کام زبان سے ہوں، عمل سے ہوں، یا اشاروں سے ہو، ان سب کی وجہ سے جو روزہ خراب ہوتا ہے اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ جیسے بتایا گیا اس میں کہ مساکین کو اس سے ان کی ضرورت کے وقت میں ایک عید کی ضرورتوں کا اس سے انتظام ہو جاتا ہے۔ بہت سے مساکین اور محتاج ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے عید کی اپنی ضرورتیں بھی معمولی سی پوری کرنے کی ان کے اندر استطاعت نہیں ہوتی ہے،
تو اس لیے یہ ہم کو صدقہ فطر کا حکم دیا گیا تاکہ مسکین اور محتاج لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ اسی لیے علماء نے اس بات کو افضل قرار دیا اور مستحب قرار دیا ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دینا چاہیے، اور اس سے بھی بہتر بات یہ ہے کہ کچھ ایک دن پہلے نکال دینا چاہیے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام کا معمول تھا کہ ایک دن پہلے ہی صدقہ فطر نکال دیتے تھے تاکہ ضروریات کو پورا کرنے میں ایک دن پہلے ہی اس کے پاس، محتاج و فقیر کے پاس انتظام رہے۔ ایک دن پہلے ان کے پاس صدقہ پہنچ جاتا ہے تو ان کو اپنی ضرورتیں عید کی خریدنے میں آسانی رہتی ہے۔ اس لیے بہتر صورت یہی ہے کہ کم سے کم ایک دن پہلے، اور اگر کوئی اس سے پہلے بھی نکالنا چاہیں، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، یا رمضان میں کسی بھی وقت میں نکال دینا چاہیں تو بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رہنا چاہیے کہ اس کا مقصد اصل میں عید کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ صدقہ ہم پر لاگو کیا گیا اور اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اتنا پہلے دے دینے سے وہ خود ہی پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور عید کی وقت میں باقی نہیں رہتے، تو اس لیے عید سے متصل، عید کے قریب میں دینا زیادہ اولیٰ اور افضل اور بہتر معلوم ہوتا ہے تاکہ اس سے عید کی ضرورتیں وہ پورا کر سکیں۔ اس کی مقدار کتنی ہے، صدقہ فطر کی مقدار، اور صدقہ فطر کن لوگوں پر ہے واجب، اور صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے، یہ 3 قسم کے مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، اور اس کے بعد ہم دوسرے مسائل کو آتے ہیں کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے اور کن کو صدقہ فطر کن کو دے سکتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ دوسرے نمبر پر بیان کریں گے۔ تو پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے۔ تو فقہاء کرام نے جو اس سلسلے میں مسائل لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت اس کے پاس موجود ہو۔ اسی طرح سونا ہے، سونا 7.5 تولہ ہے، یعنی گراموں کے حساب سے 87 گرام 480 ملی گرام، 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سونا، یا اس کی قیمت اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں سونا مہنگا ہے اور چاندی سستی چل رہی ہے، تو اس حساب سے اگر سونے اور چاندی دونوں میں کسی بھی نصاب کا اعتبار اگر کرتے ہیں تو چاندی کے نصاب میں جلدی آدمی، چاندی کی قیمت کے حساب سے آدمی جلدی صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ یعنی آج کل جو چاندی ہے، آج کی قیمت کا آپ حساب لگا لیں یا عید کے دن کی قیمت کا حساب لگا لیں، چونکہ صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے وہ عید کے دن صبح صادق کے وقت میں واجب ہوتا ہے۔ تو وہ بھی مجھے بتانا ہے آپ کو کہ صدقہ فطر کا وجوب جو ہے وہ عید کے دن صبح صادق کے وقت میں واجب ہوتا ہے، تو لہذا صبح صادق کے وقت میں جو باحیات ہیں ان کے اوپر واجب ہے، اور صبح صادق کے وقت سے پہلے جو انتقال کر چکے ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو صبح صادق، عید کے دن کی صبح صادق کے وقت میں جو زندہ ہیں، چاہے وہ 1 منٹ پہلے بچہ پیدا ہوا ہو یا 1 سال پہلے پیدا ہوا ہو، تو اگر عید کے دن صبح صادق کے وقت میں جو بھی باحیات تھا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور عید کے دن صبح صادق سے پہلے اگر کوئی انتقال ہو گیا، چاہے 1 منٹ پہلے انتقال ہوا ہو، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کا وقت واجب ہونے کا وہ عید کے دن صبح صادق کے وقت میں ہے۔ اب اس دن آپ قیمت معلوم کریں گے چاندی کی، تو اگر معلوم ہوا کہ چاندی کی قیمت اس دن مثلا 41 روپے جتنی بھی ہے، آج کل قیمت تقریباً اتنی چل رہی ہے 41، 42، 43 کے آس پاس میں، تو اس حساب سے
جب دیکھا جاتا ہے تو تقریباً 25 سے 26 ہزار کے درمیان میں یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے بن جاتی ہے۔ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت جو ہے کل ملا کر مجموعی اعتبار سے 25 سے 26 ہزار کے درمیان میں بیٹھ جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا 26 ہزار روپیوں کی ملکیت جس کے پاس بھی موجود ہے وہ صاحب نصاب ہے، اور اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب یہ 25-26 ہزار روپے کی جو قیمت ہے وہ پوری کرنے کے لیے کون کون سا مال شامل کریں گے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ ضرورت سے زائد جتنے بھی اموال ہوں آدمی کے پاس، یاد رکھیے یہ صدقہ فطر کی بات چل رہی ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں چل رہی ہے۔ صدقہ فطر کی وجوب کے لیے جو نصاب ہے اس میں، اور زکوٰۃ کے وجوب کے لیے جو نصاب ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے، مقدار ایک ہی ہے، لیکن نصاب پورا کرنے کے لیے کون کون سے مال شامل کیے جائیں گے، کون سے مال شامل نہیں کیے جائیں گے، اس میں تھوڑا سا زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے درمیان فرق ہے۔ تو میں صدقہ فطر کی بات عرض کر رہا ہوں کہ 25 سے 26 ہزار روپے جس سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، وہ قیمت کو پوری کرنے کے لیے آپ کو آپ کی ضرورت کا سارا مال شامل کیا جائے گا۔ ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد برتن ہیں، ضرورت سے زائد سواریاں ہیں، اور ضرورت سے زائد گھر میں جو بھی سامان ہے سب کو شامل کریں گے۔ صرف سونا اور چاندی اور نقد روپیے ہی کو نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا سا نقد روپیے ہیں، اور تھوڑے سے یہ ضرورت سے زائد سامان ہیں۔ ان سب کو ملا کر کے اگر 25 سے 20 ہزار روپے کی قیمت بن جاتی ہے، جس سے 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، تو پھر اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے سلسلے میں جو نصاب ہے وہ بھی نصاب یہی ہے، 52.5 تولہ چاندی، لیکن اس کی جو قیمت 25-26 ہزار روپے ہے، اس قیمت کو پورا کرنے کے لیے ضرورت سے زائد کپڑے، ضرورت سے زائد برتن، ضرورت سے زائد سواری کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ صرف سونا اور چاندی اور روپیے اور پیسے، تجارتی سامان وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں شامل کی جائیں گی۔ استعمال کی جو چیزیں گھر میں ہیں، گھریلو گھر ہے، یا استعمال کے برتن، استعمال کے کپڑے، وہ نہیں شامل کیے جائیں گے۔ صدقہ فطر میں البتہ ضرورت سے زائد جتنے بھی کپڑے آپ کے پاس استعمال ہی کے صحیح، اور ضرورت سے زائد برتن چاہے وہ استعمال ہی کے صحیح لیکن ضرورت سے زائد ہیں، کبھی اس کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، اسی طرح سے ضرورت سے زائد کوئی بھی سامان گھر میں رکھا ہوا ہے جس کی ضرورت عام طور پر پیش نہیں آتی ہے، پڑا ہوا ہے، زائد سامان ہے، تو ان سب کو شامل کیا جاتا ہے صدقہ فطر کے لیے نصاب کو پورا کرنے کی خاطر۔ تو بہرحال جو شخص بھی 25-26 ہزار روپے کے لگ بھگ زیور کا مالک ہے، سونے اور چاندی کا جو بھی ہو، سونا چاندی ہو یا سامان ہو، جتنے بھی چیزیں ہوں، ان سب کا مالک اگر لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ قرض سے بچا ہوا ہونا چاہیے اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے، یہ شرط ہے بس۔ ہاں، اور تو اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اب جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا ہے وہ شخص اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، اور اسی طرح سے اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے بھی اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر نابالغ بچوں کا اپنا مال موجود ہے تو ان کے مال میں سے نکالے، ورنہ اپنے مال میں سے نکالنا ان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ ہاں، بالغ بچے جو ہیں، بالغ بچوں کی طرف سے اسے نکالنا واجب نہیں ہے۔ بالغ بچوں کا اگر اپنا مال موجود ہے ان کے مال سے نکالے، اور اگر ان کے پاس اپنا مال موجود نہیں ہے تو ان کی جانب سے نکالنا واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال مستحب ہے، اگر نکال دے تو بہت اچھا ہے۔ بیوی کی طرف سے بھی نکالنا شوہر کے ذمہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر بیوی کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو تو بیوی کو نکالنا چاہیے، لیکن آپ کہیں گے کہ صاحب بیوی کے پاس اپنا مال موجود نہیں، وہ کیسے نکالے؟ تو لہٰذا شوہر سے لے کر کے نکالے، شوہر سے مانگ لے، یا شوہر جو بھی ضرورت کے لیے اس کو خرچ کے لیے پیسے دیتا ہے اس میں سے بچا کے رکھے اور اس میں سے صدقہ اور زکوٰۃ نکالے، اس کو تو نکالنا بہرحال ہے۔ اگر وہ نہ نکالے تو اس کا شوہر اگر ادا کر دیتا ہے اپنی طرف سے تو بھی جائز ہے۔ تو غرض صدقہ فطر کن پر واجب ہے میں نے وہ بتا دیا آپ کو، کب واجب ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا اب آپ کو، اب مقدار کیا ہے اور کن کو دے سکتے ہیں یہ دو مسئلے آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ صدقہ فطر کی جو مقدار ہیں وہ دیکھیے حدیث پاک میں 4 چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک کھجور کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے منقع کشمش جس کو کہتے ہیں منقع، آپ منقع کہتے ہیں، کشمش بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو زبیب عربی میں کہا گیا ہے، زبیب کہا گیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے جو، جس کو عام طور پر لوگ یہاں استعمال بہت کم کرتے ہیں اور شمالی علاقوں میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، تو جو ہے،
چوتھی چیز ہے گیہوں۔ تو ان 4 چیزوں کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے۔ کھجور کے لیے تمر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تمر چاہے وہ تر کھجور ہو، سوکھی کھجور ہو، یا یہ کہ تازہ کھجور ہو، یا وہ درمیان کی جو پین کھجور کہا جاتا ہے وہ ہو، سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خواہ کسی بھی کھجور کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ کھجور اور کشمش یہ عام طور پر قیمتی چیزیں ہیں دونوں۔ کبھی کھجور کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں اور متفاوت بھی ہیں۔ آپ کو 120 130 روپے سے لے کر کھجور آپ کو کئی 100 500 600 روپے کلو، 700 روپے کلو تک بھی کھجور ملتے ہیں آپ کو۔ تو بہرحال کھجور جو ہے وہ کم سے کم قیمت کی بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ قیمت کی بھی کھجور موجود ہے۔ تو کھجور، اسی طرح سے کشمش ہے، تو کشمش بھی تقریباً ہم نے بازار میں جو اس کی قیمت معلوم کی ہے تو 220 روپے سے 280 روپے تک 1 کلو کی وہ جو ہے اس وقت میں عام طور پر مل رہی ہے۔ تو اور ایسے آپ جو ہے جو لیتے ہیں تو جو کی تقریباً 70-80 روپے کلو موجود ہے، اور اگر گیہوں لیتے ہیں تو گیہوں 32 روپے سے 40 روپے تک کی گیہوں کی پر کلو مل رہی ہے۔ اب یہ قیمتیں ہیں جو بازار میں ہیں۔ آپ اپنے ہاں جو ہے اس کی قیمتیں اپنے علاقوں میں، اپنے سٹی میں، اپنے شہر میں اس کی قیمتیں معلوم کر لیجئے۔ اب قیمتیں معلوم کرنے کے بعد آپ ایک کاغذ پر اس قیمتوں کو لکھ لیں کہ یہ قیمتیں ہیں، کھجور کی یہ قیمت ہے، اور کشمش کی یہ قیمت ہے، اور جو کی یہ قیمت ہے، اور گیہوں کی یہ قیمتیں ہیں، اس قیمت سے اس قیمت تک کی مل رہی ہے۔ اب مقدار اس کی کتنی ہے؟ دیکھیے 4 چیزوں کا تذکرہ حدیث میں مل رہا ہے کہ ان 4 چیزوں کے ذریعے سے آدمی صدقہ فطر ادا کرے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ چیزیں خود موجود ہیں تو پھر اس کے ذریعے سے خود آپ صدقہ فطر ادا کر دیجئے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ان چیزوں کی قیمت آپ صدقہ فطر میں دے سکتے ہیں۔ تو اب مقدار کتنی ہے؟ مقدار ان چیزیں تو یہ ہیں، لیکن اس کی مقدار کتنی ہے؟ تو مقدار کے بارے میں حدیث پاک میں یہ جو آیا ہوا ہے کہ کھجور اور منقع کشمش اور تیسری جو، ان تینوں کے بارے میں 1 صاع آیا ہے۔ 1 صاع کا جو لفظ ہے یہ ہمارے ہاں اب معروف نہیں ہے، اس کی مقدار بھی لوگوں کو پہچاننے میں نہیں آتی ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں کافی غور و خوض کیا ہے اور کافی محنت کر کے اس کو معلوم کیا ہے کہ صاع کا وزن کتنا ہوتا ہے اور اس کی کتنی مقدار ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ کافی محنت کے بعد اوزان شرعیہ کے حوالوں سے اس کے ذریعے سے اس کی صاع کی مقدار مقرر کر کے بتائی کہ 1 صاع تقریباً 3 کلو 150 گرام کا بنتا ہے۔ 1 صاع جو ہے وہ 3 کلو 150 گرام کا بنتا ہے۔ تو کھجور، منقع اور اسی طرح سے جو، ان تینوں چیزوں کے متعلق تو 1 صاع کی مقدار مقرر کر کے بتائی گئی ہے۔ اب گیہوں جو بھی ہے، گیہوں کے لیے نصف صاع کا لفظ آیا ہوا ہے، آدھا صاع گیہوں جو ہے وہ اس کی مقدار آئی ہوئی ہے۔ اب اگر آدھا صاع اس کی حساب سے لیا جاتا ہے تو یہ 1 کلو 575 گرام بنتی ہے۔ آدھا صاع جو ہے 1 کلو 575 گرام، یعنی 1.5 کلو سے کچھ زائد۔ ہمارے علماء نے احتیاطاً یہ مقدار تو ایک اندازہ کر کے حساب لگا کے بتائی گئی، تو علماء کرام نے اس کو ذرا احتیاطی مقدار طے کر کے بتایا کہ 1.25 کلو کر لیا جائے۔ آدھا صاع گیہوں کو 1.25 کلو کے برابر کر لیں احتیاطی مقدار، اور اسی طرح سے جو کھجور، کشمش اور اسی طرح سے جو ہے، ان تینوں کو جو 1 صاع کہا گیا ہے، جس کی حقیقی مقدار تو 3 کلو 150 گرام بنتی ہے، احتیاطی مقدار اس کی 3.5 کلو کر لی جائے۔ تو لہذا یہ تینوں کھجور، کشمش اور جو، ان تینوں کے حساب سے اگر دیں تو 3.5 کلو کے حساب لگائیے، اور اگر کھجور گیہوں کے حساب سے دیتے ہیں تو 1.25 کلو کا حساب آپ لگائیے۔ اب جو بازار میں قیمتیں ہیں اس کی قیمتیں آپ معلوم کر لیں۔ ہمارے علماء نے اس کی کم سے کم قیمت کا بھی لحاظ کر کے چارٹ بنائے ہیں، ہم نے بھی اپنا چارٹ بنایا ہے۔ اپنے چارٹ میں بھی ہم نے اس کی قیمتیں، مناسب قیمت، درمیانی قیمت ہم نے مقرر کر کے لگائی۔ جیسے 220 کشمش 220 روپے سے 280 روپے تک کی کشمش بنتی ہے، تو اگر 240 روپے کی قیمت سے کشمش کو 3.5 کلو کا لیا جاتا ہے، تقریباً کوئی 800 روپے کے 840 روپے کچھ بن رہے ہیں، تو کشمش کے حساب سے 800 روپے۔ اور اگر آپ کوئی آدمی 280 روپے کلو کشمش کا حساب لگا کے 3.5 کلو کی مقدار مقرر کر کے حساب لگا کے ضرب لگا کے اس حساب سے کوئی 1000 روپے سے زیادہ کی صدقہ فطر مقرر کرتا ہے تو فبیہا و نعمت، بہت اچھی بات ہے۔ ہم تو آپ کو ایک اندازہ بتا رہے ہیں کہ کھجور اور کشمش اور جو
یہ 3.5 کلو اس کی مقدار ہے۔ آپ بازار میں قیمت معلوم کر لیجئے، اس قیمت کے حساب سے آپ جو ہے ضرب لگا کے حساب کر کے 3.5 کلو کی قیمت جو ہے وہ صدقہ فطر کے لیے متعین کر لیجئے۔ اور گیہوں 2.25 کلو مقدار ہے، ہم بتا رہے ہیں بازار میں آپ قیمت معلوم کریں، گیہوں 32 روپے سے 40 روپے تک کی ملتی ہے۔ جو گیہوں آپ کھاتے ہیں، اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے لیے اس کو بہتر سمجھتے ہیں، تو غریب کو بھی اسی قیمت کے حساب سے آپ بنا لیجیے۔ 32 روپے کی ہے، 34 روپے کی بنا لو، 35 روپے کی یا 40 روپے کی قیمت کی گیہوں کا حساب لگائیے۔ 2.25 کلو گیہوں کی کتنی قیمت بنتی ہے؟ کہیں 70 روپے ہے، اور اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ حساب لگا لیں۔ تو علماء ایک درمیانی قیمت کے حساب سے 2.25 کلو کی ایک مجموعی رقم آپ کو بتا دیتے ہیں صدقہ فطر کی۔ اور 3.5 کلو کھجور، کشمش اور جو کی 3.5 کلو کی جو بازار میں قیمتیں ہیں، ان میں سے درمیانی قیمت لے کر کے آپ کو 3.5 کلو کا کتنا بنتا ہے ایک حساب لگا کے چارٹ شائع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کسی کے چارٹ میں کشمش کی 1000 روپے لکھے ہوں، کسی کے چارٹ میں 800 روپے لکھے ہوں، کسی کے چارٹ میں کھجور کے لیے جو ہے 500 روپے لکھے ہوں، کسی کے یہاں 525 لکھے ہوئے ہوں، کسی کے ہاں جو ہے اس سے زیادہ قیمت لکھی ہوئی ہوگی۔ تو وہ جو اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اختلاف رائے نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل لوگوں کی آسانی کے لیے آپ کو ایک مجموعی قیمت 3.5 کلو کی کتنی بنتی ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ خود حساب لگا سکتے ہیں، میں مقدار بتا دیتا ہوں۔ مقدار متعین ہے کہ کھجور، کشمش اور اسی طرح جو، یہ تینوں جو ہے 3.5 کلو ہے، اور گیہوں 2.25 کلو ہے۔ اب آپ بازار میں قیمت معلوم کریں، حساب کر کے دے دیجیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چاروں قسم کے صدقہ فطر حدیث پاک میں آئے ہیں تو ہم کون سے قسم کا دیں؟ تو ہم لوگ ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، یہ سب ہمارے آپس کی رائے مشورے سے یہ بات ہم لوگوں نے طے کی ہے کہ یہاں دیکھیے کہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت اگر آپ دیکھتے ہیں تو 70 روپے بن رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ غریب کی حاجت کو آپ کو پورا کرنا ہے، اور غریب کو عید کے سامان کو خریدنا ہے، اور اس کی عید کی ضروریات اسے خریدنے ہیں۔ آپ اگر صدقہ فطر 70 روپے سے ادا کر رہے ہیں تو اس 70 روپے میں غریب کا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر ایک آدمی کا صدقہ فطر، اپنے گھر میں آپ کی 4 فیملی ممبر 4 لوگ ہیں، ایک میاں ہے، ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، اگر آپ نے 4 کا بھی صدقہ فطر دیا تو 4 ستے جو ہے وہ 28، 280 روپے بنے۔ اگر آپ نے 280 روپے صدقہ فطر 4 آدمی کا اپنے گھر کے لوگوں سے نکالا تو 280 روپے کسی غریب کو آپ نے دیے، تو 280 روپے میں تو اس کا دودھ و شکر ہی میں پورا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی عید کی ساری ضرورتیں 280 روپے میں کیا خرید سکے گا؟ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ بھائی صاحب نصاب آدمی مختلف قسم کے ہیں، صاحب نصاب بھی تو مختلف قسم کے ہیں۔ کوئی 25-26 روپے ہی کا مالک ہے، وہ چھوٹا صاحب نصاب ہے، یعنی مطلب صاحب نصاب تو ہے مگر بڑا مالدار نہیں ہے، کم حیثیت کا مالدار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس 1,00,000 روپے موجود ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ بھی صاحب نصاب ہے، لیکن اس کے پاس تھوڑا سا مال زیادہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کروڑ روپے موجود ہے، یہ بھی صاحب نصاب ہیں لیکن تھوڑا سا بڑے مالدار ہیں۔ تو لوگ بھی 3 قسم کے مالدار ہیں، ایک ادنیٰ درجے کے مالدار ہیں، ایک متوسط درجے کے مالدار ہیں، ایک اعلیٰ درجے کے مالدار ہیں۔ تو 3 قسم کے مالدار ہیں۔ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ آپ صدقہ فطر جب ادا کرنے کو بیٹھیں تو پھر آپ کے سامنے صدقہ فطر کی تین کیا کہتے ہیں معیار آپ کے پاس موجود، بلکہ 4 قسم کے معیار آپ کے پاس موجود ہیں۔ گیہوں سب سے کم معیار کا ہے، جو اس کے بعد کے معیار کا ہے، تقریباً 300 روپے 3.5 کلو جو بنتی ہے، اور کھجور اس سے بھی ذرا اعلیٰ معیار کا ہے، کشمش اس سے بھی اعلیٰ معیار کے ہیں۔ تو کھجور اور کشمش یہ سب سے اعلیٰ معیار کے ہو گئے، اور جو متوسط مقدار کا معیار کے ہو گئے، اور گیہوں ادنیٰ معیار کے ہو گئے۔ اب آپ مالدار بھی 3 قسم کے ہوئے ہیں، ادنیٰ ہیں، متوسط ہیں، اعلیٰ ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ادنیٰ قسم کے مالدار ہیں وہ ادنیٰ قسم کا جو صدقہ فطر ہے گیہوں سے 70 روپے سے وہ ادا کر دیں، اور جو متوسط درجے کے مالدار ہیں ان کو چاہیے کہ ذرا متوسط درجے کا صدقہ فطر لے لیں، یعنی جو کے حساب سے لے لیجئے۔ جو کے حساب سے 300 روپے صدقہ فطر بنتا ہے، تو متوسط درجے کے مالدار لوگ چاہیے کہ وہ جو کے حساب سے 300 روپے فی کس صدقہ فطر ادا کریں، اور 4 آدمی کا صدقہ فطر آپ دیتے ہیں تو 4 تریک 12، کم سے کم 1,200 روپے تو غریب کو پہنچ جائیں گے۔
اور جو اعلیٰ درجے کے مالدار ہیں وہ کشمش اور کھجور کی قیمت کا اعتبار کر کے اس معیار سے صدقہ فطر ادا کریں جس میں 500 روپے سے 800 روپے اور 1000 روپے تک کا فی کس صدقہ فطر بنتا ہے۔ تو اگر 4 آدمی کا آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں 1000 روپے سے، تو 4000 روپے ہوں گے، اور 4000 روپے جب ایک غریب کے گھر میں جائیں گے تو آپ بتائیے کتنی خوشی سے اور کتنی وسعت سے اور سہولت سے وہ اپنے جو ہے عید کے سامان خرید سکے گا۔ تو لہٰذا ہم ترغیب دیتے ہیں کہ ہم نے جو چارٹ میں 4 قسم کا صدقہ فطر آپ کو جو شائع کر کے آپ کو بتایا ہے، وہ آپ کی سہولت کے لیے ہے کہ 4 معیار حدیث میں صدقہ فطر کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو مالدار بھی 4 معیار کے 3-4 معیار کے ہوتے ہیں۔ ہر معیار کا مالدار اپنے معیار کے حساب سے صدقہ فطر کو وہ منتخب کرے اور چوز کرے اور اسے سلیکٹ کرے اور سلیکٹ کرے کہ میرے مال کے حیثیت سے کون سا صدقہ فطر میرے لیے مناسب ہے۔ خود ہی فکس کرو صاحب، آپ خود ہی منتخب کرو صاحب، اللہ نے آپ کو جیسی وسعت دی ہے اس حساب سے آپ طے کیجئے اور طے کر کے صدقہ فطر ادا کیجئے، جس میں زیادہ سے زیادہ غریب کا بھلا ہو سکے اس کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ الغرض یہ صدقہ فطر کی مقدار ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی اور اس کا معیار بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا، آپ اپنے معیار سے اس کو منتخب کریں۔ چوتھی بات یہ رہ جاتی ہے کہ صاحب صدقہ فطر کس کو ادا کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر آپ جو ہے صرف مسلمان کو دیں گے، غیر مسلم کو صدقہ فطر آپ نہیں دیں گے، یہ بات فقہاء کرام نے صاف کر دی ہے۔ تو ذمی کو صدقہ فطر دینے کا حکم آیا ہے۔ ذمی سے مراد وہ ہوتا ہے جو اسلامی حکومت میں دارالاسلام میں رہنے والا غیر مسلم ہوتا ہے، اس کے لیے بعض حضرات نے گنجائش دی، لیکن حدیث پاک میں فقہاء کرام نے اس کی ساری صراحتیں کی ہیں کہ واجب صدقہ جو صدقہ فطر ہو، زکوٰۃ ہو، یا یہ کہ صاحب کفارہ ہو یا فدیہ ہو، جتنے بھی واجب صدقات ہیں، یہ واجب صدقات کے بارے میں بات صاف کر دی ہے محققین نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی یہ واجب صدقات غیر مسلم کو نہیں دیے ہیں۔ تو بات صاف ہے کہ جب حضور نے اور صحابہ کرام نے اور محققین بھی یہی کہتے ہیں کہ صاحب غیر مسلم کو کوئی بھی واجب صدقہ دینا صحیح نہیں ہے، تو پھر ہم صدقہ فطر کیسے دیں گے غیر مسلم کو؟ تو صدقہ فطر بھی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے صاحب، یہ خیال رکھ لیجئے۔ تو صدقہ فطر دیں گے، پہلی شرط ہے مسلمان کو دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ایسے شخص کو دیں گے جو خود صاحب نصاب نہ ہو۔ اور صاحب نصاب کون ہے؟ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا دیا کہ 25-26 ہزار روپے کا جو اپنی ضروریات اصلیہ سے اور قرضوں سے زائد مال کا مالک ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے اور اس کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا ایسا غریب، جب یہ شرط ہو گئی نا کہ جب یہ ٹائٹ کر دیا گیا اور تنگ کر دیا گیا، صدقہ فطر دینے کا مصرف آپ کو تنگ کر کے بتا دیا گیا، تو اب آپ حقیقی غریب، حقیقی فقیر، جس کے پاس 25-26 ہزار روپیے بھی اس کی ضرورت سے زائد موجود نہ ہوں، ایسے حقیقی فقیر کو تلاش کر کے آپ پہنچا سکیں گے۔ ورنہ ہر آدمی اپنے کو محتاج بتا کے، چاہے وہ 50,000 1 لاکھ روپے اپنی تجوریوں میں بھر کے رکھا ہو، جمع کر کے وہ بھی آ کے صدقہ فطر آپ کا لے کے جا رہا ہے، زکوٰۃ لے کے جا رہا ہے، اور آپ کی زکوٰۃ اور صدقہ فطر اصل غریب کو نہیں پہنچ رہی ہے۔ جو اصل غریب نہیں ہیں، مالدار ہیں تھوڑے بہت، ان کو چلی جا رہی ہے۔ تو ہم کو یہ قیود اس لیے لگانا پڑ رہا ہے تاکہ ہمارا مال بالکل پیور فقیر کو، پیور محتاج کو پہنچ سکے، اور ایسے لوگ واقعتاً ہمارے صدقہ فطر سے محروم ہو جاتے ہیں، زکوٰۃوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ایسے پیور غریبوں کو ہم تلاش کریں۔ بعض دیکھنے میں ظاہر میں مالدار لگتے ہیں، چہرے سے اور ان کے کپڑوں سے، ان کے حالات سے ظاہری طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ واقعی محتاج ہیں، لیکن ذرا ان کے اندر گھسو تو تب پتہ چلتا ہے کہ صاحب یہ جو زبان نہیں کھول رہے ہیں، ظاہری حلیے جو اپنا اس طرح بنائے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو دو لوگوں کے سامنے محتاج بنا کر پیش کرنے سے بچانے کے لیے، اور اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرنے کی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ حال بنایا ہوا ہے، اور ان کا حال ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، لیکن یہ واقعتاً یہ ضرورت مند ہیں، ان کو جانا چاہیے۔ آپ کو گھسنے سے، تحقیق کرنے سے آپ کو بہت سے ایسے مستحقین مل جائیں گے۔ تو بہرحال ایسے مستحقین کو آپ تلاش کریں، ایسے حضرات کو تلاش کر کے دینا صدقے کا زیادہ فائدہ ہے۔ اور اگر دیندار ہوں، تقوی والے ہوں، اور علماء اور حفاظ میں سے ہوں، ائمہ مؤذنین میں سے ہوں، مدرسین میں، اہل مدارس میں سے ہوں، طلباء میں سے ہوں،
اور اگر ایسے لوگ مل جاتے ہیں تو صاحب دوگنا ثواب ہے، ثواب بڑھ رشتہ دار ہوں تو ایسے سب لوگوں کو دینے سے ثواب بڑھ جاتا ہے اور دوگنا ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو تلاش کر کے صحیح آدمی تک صدقہ فطر پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر مانگنے والے کو، جیسے عام طور پر یہ فقیر محتاج لوگ، فقیر لوگ بھیک مانگنے کے لیے گھروں کے پاس آ جاتے ہیں اور منہ کھول کر کے زکوٰۃ، صدقہ فطر سب چیز مانگ دیتے ہیں۔ یہ بے دریغ، ان کو کوئی حجاب نہیں ہوتا، یہ سب پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کا پیشہ ہے، یہ بزنس ہے ان کا، بھیک مانگنا ان کا اپنا سال بھر کا پیشہ ہے۔ تو اور یہ بھیک مانگ مانگ کے لاکھوں روپے جمع کر کے رکھتے ہیں، تو لہٰذا ایسے مانگنے والوں کو دینے سے احتیاط کرنا چاہیے، تحقیق کر کے پھر دینا چاہیے۔ اور صدقہ فطر کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ صاحب ایک ہی فقیر کو آپ ساروں کا صدقہ فطر دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک صدقہ فطر کئی فقیروں کو تقسیم کر کے دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو حضرات فقہا نے منع کیا ہے، ایک صدقہ فطر جو ہے کئی فقیروں کو تقسیم کر کے دینا یہ مکروہ ہے۔ یہ غرض یہ ہم نے تفصیلات صدقہ فطر کی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ ان امور پر توجہ دیں گے۔ اور صدقہ فطر اگر آپ نے عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، رہ گیا تو عید کے بعد دے دینا چاہیے، لیکن یاد رکھیے عید کے بعد دے دینے سے عام صدقات کا جو ثواب ہے وہ ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ عید سے پہلے اس کو نکال دیتے ہیں تو پھر صدقہ فطر کا جو ثواب اللہ نے طے کیا ہے، رکھا ہے، وہ ثواب ملے گا۔ تو اس عید کے بعد دینے سے، مؤخر کر دینے سے ثواب کم ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی ادا کرنے کی کوشش کر لیجئے، ابھی 1-2 دن موجود ہیں، ابھی صدقہ فطر نکالیں، مستحقین کو تلاش کریں اور عید سے پہلے ان کے پاس پہنچ جانے کا انتظام کر لیں۔ اور یہ بات پھر بھولنا نہیں چاہیے کہ اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی، اور اگر کوئی گھر میں مجنون اور پاگل قسم کے بچے ہیں، معذور بچے ہیں، تو چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اپنے ماں باپ ہیں، اگر کوئی گھر میں ماں باپ رہتے ہیں اور بہرحال وہ کمانے سے عاجز ہیں تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح کوئی بھائی بہن ہیں، معذور ہیں، گھروں میں اپنے رہتے ہیں اور ہماری ہی ماتحتی میں، ہمارے ہی سرپرستی میں وہ رہتے ہیں، وہ کمانے سے عاجز ہیں، ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ کوئی طالب علم ہے، پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس خود کوئی مال موجود نہیں، ان کی طرف سے بھی ادا کر دینا چاہیے۔ بالغ اولاد کی طرف سے بھی اگر ان کے پاس مال نہیں ہے اور آپ کے پاس مال ہے، وسعت ہے، سہولت ہے، تو آپ دے دینا چاہیے، بہتر ہے، واجب نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ تو غرض یہ چند مسائل تھے، اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدقہ فطر کے سلسلے میں جو ہے انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے عید کے مسائل بیان کریں گے۔ عید الفطر کا نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، گھروں میں پڑھنے کے سلسلے میں کیا احکامات ہیں، مساجد میں پڑھنے کے سلسلے میں کیا احکامات ہیں، اور ہر کوئی آدمی عید کی نماز اور خطبہ پڑھا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا سکتا ہے، عورتوں کا کیا مسئلہ ہے، بچوں کا کیا مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ سارے تفصیلی مسائل کل کی مجلس میں صبح میں آپ کو انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ صبح کل دوپہر میں 10 بجے آپ انتظار فرما لیں، 2 بجے آپ انتظار فرما لیں، کل انشاءاللہ ہم 2 بجے کی مجلس میں اس کو تفصیلاً بیان کریں گے، اور آج شام انشاءاللہ حسب معمول تفسیر ہوگی، جس میں موقع کی مناسبت سے جو اللہ پاک ذہن میں ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے تفسیر بھی پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔